یہاں پر فاسقین کا ذکر کیا گیا تو آگے ان کی وضاحت کی گئی کہ فاسق کون سے لوگ ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد. یہاں عہد سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسانوں سے عہد لیے ہیں وہ مراد ہیں. مثلا سورہ اعراف آیت نمبر 172، نواں پارہ رکو نمبر 12، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں خود ان پر گواہ کیا. ساری روحیں جمع کی گئیں اور اللہ تعالی نے فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، وہ بولے ہاں کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی. یعنی روحوں نے یہ عہد کیا تھا کہ اے مالک تو ہمارا رب ہے. اب جب دنیا میں روحیں انسانی جسم میں داخل ہو گئیں اور انسان اس دنیا میں بسنے لگے تو بہت سے لوگوں نے اس عہد سے غداری کی اور وہ اللہ کے نافرمان ہوئے، اللہ کے منکر ہوئے. ایسے لوگوں کو قرآن مجید فرقان حمید نے فاسق کہا. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا؟ اللہ تعالی نے رشتے جوڑنے کا حکم دیا. اللہ تعالی نے مسلمان کو مسلمان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا. اب تصور کیجئے ایک مسلمان کے کتنے حقوق ہیں. جب ایک عام مسلمان کے اتنے حقوق ہیں تو والدین اور دیگر رشتہ داروں کے کتنے حقوق ہوں گے. جو لوگ ذرا سی باتوں پر اور ذاتی معاملات کی وجہ سے لوگوں سے ناراض ہو کر تعلق وہ قطع کر لیتے ہیں، انہیں اس حدیث سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. ہاں کوئی شرعی مسئلہ ہو، مثلا کوئی شخص مسلمان ہے لیکن دہشت گرد ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، لٹیرا ہے، شرابی ہے، تو اس سے تو دور رہنا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی دور رکھنا چاہیے. اسی طرح کوئی شخص بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، وہ گمراہ کرنے والا ہے، تو اس سے خود بھی دور رہنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی دور رکھنا چاہیے. لیکن ہماری نفرتیں عام طور پر صرف ذاتی اعتبار سے ہوتی ہیں. باقی کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بد عقیدہ ہو، بد مذہب ہو، لوگ ان سے تعلقات رکھنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے. صرف لڑائی صرف ذاتی بنیادوں پر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. دنیاوی معاملات کی وجہ سے، اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے رشتہ داری کو کاٹ دینا یا کسی مسلمان سے دوری اختیار کرنا یہ جائز نہیں. ریاض الصالحین باب النہی عن التباغض والتقاطع والتدابر. حضرت امام نووی علیہ رحمہ نے یہاں پر جو حدیث پاک لکھی ہے اسے متفق علیہ فرمایا گیا، یعنی یہ بخاری شریف و مسلم شریف میں بھی ہے اور اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت نہ رکھو، بغض نہ رکھو. ولا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، جلن نہ رکھو. ولا تدابروا، آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی نہ رکھو. ولا تقاطعوا،
آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندوں بھائی بھائی ہو جاؤ. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن تک چھوڑ دے، یعنی اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد یا 3 دن کے برابر کلام نہ کرنا یہ منع ہے. اگر ناراضگی ہو، 1 دن کلام نہ ہوا، 2 دن کلام نہ ہوا، تو پھر صلح کر لینی چاہیے. کوئی 3 دن تک اپنے بھائی سے قطع تعلق ہی کرے تو اسے حرام قرار دیا گیا. جب یہ ایک عام مسلمان کے حقوق ہیں تو افسوس کا مقام ہے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رشتہ داروں سے کئی سالوں سے قطع تعلقی کی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو توبہ نصیب فرمائے. آگے ارشاد فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. زمین میں فساد پھیلانا، گناہ کرنا، لوگوں کو دین سے دور کرنا. اولئک هم الخاسرون، وہی نقصان میں ہیں. کیف تکفرون باللہ، بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہوگے. وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے. فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا. یعنی تم اللہ کی نعمتوں کو سوچو، اس قدر رب نے نعمتیں عطا فرمائی، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، پھر تم اللہ کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو. تم مردہ تھے، یعنی تمہارا کوئی وجود نہ تھا. فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. کل بروز قیامت تم اٹھو گے. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے. جب مرنا ہے، مر کر پھر دوبارہ اٹھنا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. ایک پاکیزہ زندگی کی طرف آئیں جس میں عبادت کا سرور ہو، سجدوں کی لذتیں ہوں. ہم اللہ کے حقوق ادا کریں، بندوں کے حقوق ادا کریں. اللہ تعالی ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے. جمیعا، سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا. یعنی زمین میں جو نعمتیں ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، اور تمہیں بنایا اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے. یہ ساری نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی. ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف ارادہ فرمایا. فسواہن 7 سماوات، تو ٹھیک 7 آسمان بنائے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، اسے سب معلوم ہے. کون نیک ہے، کون بد ہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے. دعا فرمائے اللہ تعالی اس رکوع کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.